السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج شوال المکرم کی 20 تاریخ ہے۔ آج ہمارے پیٹلات کی ایک عظیم شخصیت خلیفہ سرکار کلاں و خلیفہ سید ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا الحاج سید شاہ نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی رات ہے۔ تھوڑی دیر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے دینی خدمات کو اللہ تعالی قبول فرما کر مولا کریم ان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت سید نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تھا، تب پیٹلات کے ایک عظیم شاعر استاد الشعراء مرحوم جناب عادی صاحب برکاتی پیٹلادی، جو بڑے اچھے شاعر تھے، بڑے مخلص تھے، یہ فقیر بھی ان کے اشعار کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی فقیر کی گفتگو کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے چند اشعار بارگاہ سید نورانی بابا میں پیش کیے، آپ بھی سماعت کریں۔ وہ فرماتے ہیں: اے دیدہ حیراں، ہے کس بات کی حیرانی، اے دیدہ حیراں، ہے کس بات کی حیرانی، وہ یوں ہی چمکتے ہیں ہوتے ہیں جو نورانی۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، ان کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ ان کے والدین نے ان کی نورانیت کی وجہ سے ان کا نام سید محمد نورانی رکھا۔ تو فرماتے ہیں وہ یوں ہی چمکتے ہیں ہوتے ہیں جو نورانی، ہر دیکھنے والے کو ہے دیکھ کے حیرانی، ہر دیکھنے والے کو ہے دیکھ کے حیرانی، ہے نور کی نسبت سے کیا عظمت نورانی۔ اس نور مجسم سے نسبت ہو جو روحانی، بن جاتے ہیں وہ عارف ہو جاتے ہیں نورانی۔ میں خانہ طیبہ سے پی کر میں عرفانی، میں خانہ طیبہ سے پی کر میں عرفانی، کرتے ہیں فنا خود کو ہو جاتے ہیں لافانی۔ غم کیوں نہ ہو آنکھوں میں بھر آئے کیوں نہ پانی، غم کیوں نہ ہو آنکھوں میں بھر آئے کیوں نہ پانی، اف چھپ گئی آنکھوں سے وہ صورت نورانی، اف چھپ گئی آنکھوں سے وہ صورت نورانی۔ اور فرماتے ہیں یہ کیسی اداسی ہے، کون اٹھ گیا محفل سے، کیوں چھا گئی تاریکی، کیوں آ گئی ویرانی۔ پہچان ہے مومن کی ایمان کی علامت ہے، پہچان ہے مومن کی ایمان کی علامت ہے، سینے میں اجالا ہو چہرے پہ ہو تابانی۔ عالم کے تبدل کو مت موت سمجھ عاجز، عالم کے تبدل کو یعنی بدلنے کو، عالم کے تبدل کو مت موت سمجھ عاجز، مٹ جاتے ہیں شیدائی
جی اٹھتی ہے قربانی، مٹ جاتے ہیں شیدائی، جی اٹھتی ہے قربانی۔ حضرات، مجاہد اسلام، ہم درد قوم و ملت، پیر طریقت محسن سنیت، علم دوست، علماء نواز حضور شاہ نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیٹلات کی سرزمین پر 28 اگست 1928 11 ربیع الاول ہجری سن 1347 میں پیٹلات میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والدین یہ سادات زیدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، امام زین العابدین کے صاحبزادے ابو الحسن حضرت زید شہید مظلوم کی اولاد میں سے حضرت نورانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ نورانی بابا کے والد پیر سید حیدر علی اور والدہ کا نام صدر النساء تھا۔ آپ کی نورانی شادی پیٹلات شہر ہی کے رہنے والے ایک سید گھرانے میں ہوئی، حضرت عابدہ طاہرہ حبیب النساء کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے ایک نورانی صاحبزادہ عطا فرمایا، حضرت پیر طریقت سید یوسف بابا، جو بڑے با اخلاق، بڑے ہی علم دوست اور اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر بہت ہی علماء نواز ہیں، دین کا درد رکھنے والے، اور نورانی بابا کی ایک صاحبزادی شہزادی حسنہ بانو، یہ آپ کی اولاد میں سے ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی تھی۔ حضرت نورانی بابا 5.5 فٹ کے وہ لمبے نورانی چہرے والے، گھنی اور چوڑی، گھنے اور چوڑے جو ہے سینے والے، پیشانی مبارک بہت ہی آپ کی بلند تھی۔ جب آپ امامہ اپنے سر پر سجاتے تھے تو دل کرتا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی رہ جائے، بلکہ جو رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے تھے آپ کے چہرے مبارک کی دیدار سے ان کا غم اور رنج دور ہو جاتا تھا۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلے اشرفیہ کے شیخ المشائخ حضور سرکار کلا سید شاہ مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور حضرت سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیعت کے ساتھ ساتھ اپنے اس چہیتے نورانی مرید کو سلسلے اشرفیہ کی اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے خاندان میں سے سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ کی بھی خلافت ان کے والد ماجد حضرت سید حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل تھی، اور بریلی شریف سے سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا سبحانی میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اور ماہرہ مطہرہ سے گل گلزار برکاتیت، شاعر بے مثال، دل کے رضا کے پرتو، پیر طریقت حضور سید ملت حضرت آل رسول حسنین میاں نظمی ماروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اس طرح حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ برکاتی، اشرفی اور رضوی، یہ سارے سلاسل کے آپ جو ہے سنگم تھے، اور
ہر ایک سے آپ نے فیض پایا تھا اور آپ سے جو ہے ایک دنیا نے فیض پایا۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روحانی اجازت خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی حاصل تھی۔ حضرت نورانی بابا حضرت قطب مدینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے اور قطب مدینہ آپ سے محبت فرماتے۔ نورانی بابا نے حضرت قطب مدینہ کی بہت جو ہے صحبت حاصل کی اور خصوصی آپ سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہے۔ جب کبھی گفتگو کے دوران حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اگر لیتے تو ان کی یاد سے حضرت نورانی بابا کی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی۔ حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلی حضرت نے اپنے آقا مولا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار میں مسلک کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت قطب مدینہ نے خود حضرت مولانا قاری حبیب اشرف صاحب قبلہ مرحوم سے بیان فرمایا، فرماتے ہیں مولانا کیا جانو اعلی حضرت کیا ہے؟ کہا مجھے یہاں پر ایک مرتبہ میں فالج کا شکار ہوا، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، یہاں تک کہ بارگاہ رسالت کی حاضری بھی نہیں ہو سکتی تھی، بس بستر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن رو کر کے اعلی حضرت کی بارگاہ میں فریاد کی، کہا حضور آپ نے تو مجھے مدینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں قریب میں رکھا، مگر یہ کیا ہو گیا کہ میں بستر ہی پہ ہوں، حضور کی بارگاہ کی حاضری بھی نہیں ہوتی ہے، کرم فرمایا جائے۔ فرماتے ہیں اسی رات میں دیکھتا ہوں کہ اچانک اعلی حضرت تشریف لائے خواب میں، اور ساتھ میں دو بزرگ ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ارے ضیاء الدین تم نے تو آج ایسی فریاد کی، دیکھو یہ میرے ساتھ پیر پیرا میرے میرا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ہیں، اور ساتھ میں سلطان الہند عطا رسول غریب نواز ہیں۔ فرما کر جو ہے حضرت غریب نواز نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، کہا میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ اب جو کئی دنوں سے مہینوں سے بستر پر تھا، کھڑا ہوا اور میں نے ایک زوردار نعرہ لگایا یا رسول اللہ کہہ کر کے۔ کہتے ہیں میرے صاحبزادے دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا میں کھڑا ہوں حیرت سے۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ سامنے جو جگہ ہے یہاں پر کوئی چیز رکھ دی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، اس جگہ پر ابھی غوث پاک غریب نواز اور اعلیٰ حضرت نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی ہے۔ کہا اس کے بعد میں بالکل تندرست ہو گیا۔ وہ حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ان کے فیضان سے مستفیض تھے حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ذات صرف جو ہے ایک پیر کی حیثیت ہی سے نہیں تھی، بلکہ آپ ایک علم دوست بھی تھے، علماء نواز بھی تھے، اور بڑے بڑے مشہور علماء کرام سے آپ نے فیض بھی حاصل کیا، ان کی ملاقاتیں بھی کیں، جس میں حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ، خطیب مسجد حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب، حضور سرکار کلاں، حضور شیخ الاسلام، حضور تاج الشریعہ، حضور سید ملت، اور ان کے علاوہ بہت ساری شخصیتوں سے آپ نے فیض بھی اٹھایا اور ان کی ملاقاتیں بھی کی۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ایک پکے مومن تھے اور خیر امت کی خصوصیت آپ کے اندر کٹ کٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ کو جو افضلیت عطا فرمائی ہے اور اس افضلیت کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو حضرت نورانی بابا گجرات میں اور بیرون ہند بھی ہمیشہ اس ذمہ داری کو نبھاتے۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے چنے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یاد رکھیے، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے، بڑے بڑے مدرسے کھولنے والے، زبان سے کلمہ پڑھ کر کے دل میں کفر کو چھپانے والے ایسے منافقین جنہوں نے ہندوستان میں اور بیرون ہند اور گجرات میں طرح طرح کے جال بچھائے تھے، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کٹے پٹے ہیں، اور یامرون بالمنکر، منافقوں کی خصلت یہ ہے کہ برائیوں کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے، اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ منافقین حضور پر سلام سے، مزارات پہ حاضری سے، درود و سلام سے، فاتحہ درود سے سب کو ایک طرف تو روکتے ہیں، اور دوسری طرف کلمہ و نماز کی آڑ میں بزرگوں کا اور انبیاء کا، اولیاء کا گستاخ بناتے ہیں۔ حضرت نورانی بابا جو مسلک اعلیٰ حضرت کے فیضان سے فیضیاب تھے، ان کی فراست ایمانی نے ان ایمان کے لٹوروں کو پہچان لیا تھا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے۔ تو حضرت نورانی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی ہمیشہ لوگوں میں حق بات کو علی الاعلان پھیلاتے اور اپنے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو ان ایمان کے لٹیروں سے بچنے کے لیے حضرت نورانی بابا ہمیشہ تیار رہتے، مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کے لیے اور دیوبندیت وہابیت کے رد کے لیے آپ نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ گجرات میں بیل گاڑی پر، سائیکل پر سفر کر کر کے دیہاتوں میں پہنچتے اور لوگوں کو امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے، برائیوں سے روکتے، اچھے عقائد اہل سنت والجماعت پر گامزن کرانے کے لیے اور بد مذہبوں کے برے عقائد سے بچانے کے لیے بد مذہبوں کی کتاب بھی ساتھ میں رکھتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہ ٹھگ ان کے عقائد کیا ہیں جو نماز روزے کی آڑ میں انبیاء اور اولیاء کے گستاخ بناتے ہیں۔ حضرت نورانی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ نے گجرات میں تو خدمت دی، مگر جب آپ 1971 یا 72 میں انگلینڈ تشریف لے گئے، پھر آپ وہیں مقیم ہو گئے۔ وہاں بھی
آپ نے لوگوں کو حق راستہ بتلایا اور بد مذہبوں سے لوگوں کی پہچان کرائی، بتایا کہ بد مذہب کون ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، خود بھی اپنی محنت شاقہ سے لوگوں کو مسلک اعلی حضرت اور اہل سنت والجماعت کے سیدھے سچے ستھرے عقائد سے واقف کراتے تھے، اور علماء اہل سنت کو ہندوستان سے بلا بلا کر کے لوگوں کے عقائد اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرواتے تھے۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کی خدمت میں گزری۔ کئی مدرسے آپ نے قائم کیے اور کئی مدرسے آپ کی سرپرستی میں چلتے تھے۔ گجرات کی سرزمین کا اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کا علمبردار وہ پرانا ادارہ بروچ کی سرزمین پر دارالعلوم معین الاسلام تھا، اور دارالعلوم نور محمدی دایادرا، یہ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں یہ ادارے چلتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر پیٹلاد میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مکاتب تھے۔ ایک دارالعلوم کی ضرورت تھی جہاں بچے حفظ قرآن اور عالمیت، فضیلت، ان سب تعلیمات سے آراستہ ہوں۔ حضرت نورانی بابا نے دارالعلوم قادریہ رضویہ کی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد ہوئی اور وہاں وہ قیام کیا گیا۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یو کے کی سرزمین پر ہمیشہ مسلک اعلی حضرت کے علم بردار رہے، اور علماء اہل سنت کی کتابیں یہ ہمیشہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، خصوصاً رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تبلیغ جماعت حقائق کے اجالے میں، یہ ہمارے گجرات کے رئیس القلم الحاج جناب پٹیل شبیر علی صاحب، بڑی خدمات ہیں ان کی، تو ان سے وہ کتاب دے کر کے ان کا گجراتی کروایا، اور یہ کتاب تو آپ کے وصال مبارک کے بعد چھپی، مگر اس کتاب سے بھی اہل سنت والجماعت کی خوب نشر و اشاعت ہوئی، اور لوگ ان پاخنڈیوں کو پہچاننے لگے۔ یہ سب کوششیں کی تھیں حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے حامی اور اخلاق کے ایسے پیکر تھے، ہمیشہ آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا رہتا تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگوں کے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی تھی، بلکہ جو حدیث میں فرمایا کہ ولی کی پہچان وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دلکش اور نورانی چہرہ عطا فرمایا تھا کہ لوگ دیدار کرتے تھے اور اللہ کی یاد آتی تھی۔ آپ کا مزاج بڑا ہی نرم تھا، کبھی بھی بد اخلاقی، بدتمیزی آپ کے اندر نہیں دیکھی گئی، ہمیشہ عاجزی و انکساری کے آپ پیکر تھے۔ حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 شوال ہجری سن 1422، 16 جنوری 2002 منگل کی رات 12:20 پر آپ کا وصال ہوا۔ پیٹلاد ہی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضور رئیس المحققین جانشین حضور محدث اعظمین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد مدنی میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے ادا فرمائی۔ ہزاروں لوگ نماز جنازہ میں شریک تھے۔ حضرت نورانی بابا
کہ جانشین اور آپ کے خلیفہ، آپ کے صاحبزادے حضرت الحاج سید یوسف بابا قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، میں نے ملاقات کی ہے، بڑے ہی جو ہے اخلاق کے پیکر اور نرم مزاج، علم نواز، اور آج بھی کئی مدارس کی نگرانی آپ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرت نورانی بابا کے دو اور خلیفہ، کل آپ کی زندگی میں 3 خلیفہ، ایک آپ کے صاحبزادے حضرت سید یوسف بابا، اور دوسرے چاچویل کے حضرت سید حسن علی بابا، اور تیسرے جو میرے بڑے کرم فرما ہیں پیر طریقت حضرت سید شوکت علی بابا جمبو سر، جو اکثر جمبو سر کے محفلوں میں اس فقیر سے ملاقات ہوتی ہے اور بہت ہی نرم مزاج اور با اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، اور ان کے فیض و برکات سے اہل سنت و جماعت کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔